جیسے ہی چمکیلو دانا ڈھونڈنے جاتی ہے اور ککو بھی اس کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے تو شرمیلو کو ذرا رحم نہیں آتا اور وہ فوراً سے اپنی پوتی کو اٹھا کر ندی میں پھینک دیتی ہے۔ ککو بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں ہم جا رہے ہیں یہ جنگل چھوڑ کر۔ بہت گہرے بادل چھا جاتے ہیں اور بہت تیز بارش شروع ہو جاتی ہے اور آسمان پر بہت تیز بجلی چمکتی ہے جو سیدھا شرمیلو اور کالو کوے کے گھر پر گرتی ہے اور ان کا پورا درخت گھونسلے سمیت جل جاتا ہے۔ کالو، میں جا رہی ہوں اپنی ماں کے گھر، شام تک واپس لوٹ آؤں گی۔ اچھا، کیا واقعی شرمیلو؟ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا مطلب ہے کالو کوے؟ تم بہت خوش ہو رہے ہو کیا؟ نہیں شرمیلو، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں ویسے ہی کہہ رہا تھا کہ اگر جا رہی ہو تو 2-3 دن رہ لینا اپنی ماں کے گھر۔ کالو کوے، تم بہت خوش ہو رہے ہو میرے جانے پر، کیا تم وہ دن بھول گئے جب میری ماں کے پاؤں پکڑ رہے تھے میرے رشتے کے لیے؟ نہیں شرمیلو، وہ غلطی تو آج تک نہیں بھول پایا میں۔ کالو کوے، میرا موڈ مت خراب کرو۔ ٹھیک ہے شرمیلو، جاؤ، اور ہاں، ککو کا خیال رکھنا۔ پھر شرمیلو کوی اپنے بیٹے ککو کے ساتھ اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ آج کالو کوا بھی بہت خوش تھا۔ شرمیلو کوی کے جانے کے بعد وہ سیدھا کبوتر کے پاس جاتا ہے۔ چلو یار کبوتر، آج بہت دنوں کے بعد کچھ سکون ملا ہے۔ آج تیری بھابھی گئی ہے مائکے، تو چل مل کر پہاڑوں پر چلتے ہیں، وہاں پر کچھ اچھا کھائیں گے پیئیں گے اور ندی سے ٹھنڈا پانی پیئیں گے اور آرام سے بیٹھیں گے۔ اور ایسے کالو کوا بھی کبوتر کے ساتھ انجوائمنٹ کر رہا تھا۔ ماں کیسی ہو؟ بیٹی میں تو ٹھیک ہوں، تو سنا؟ ہاں ماں، میں بھی ٹھیک ہوں، بس میں آج آپ سے ملنے آ گئی۔ بیٹا، تم ملنے آئی ہو؟ کیا کہیں کالو کوے سے تمہاری لڑائی تو نہیں ہوئی نا؟ نہیں ماں، میں تو ویسے ہی آپ سے ملنے چلی آئی۔ نانو، میں بھی آپ سے ملنے آیا ہوں اور اب میں ندی پر پانی پینے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ اور جلدی واپس آ جانا۔ اور شرمیلو کوی کا بیٹا ککو جیسے ہی ندی پر پانی پینے جاتا ہے تو وہاں پر اسے ایک کوی مل جاتی ہے اور وہ کوی ککو کو بہت اچھی لگتی ہے۔ ارے تم کہاں سے آئی ہو؟ میں دوسرے جنگل سے آئی ہوں، دراصل میرا کوئی بھی نہیں ہے، بہت چھوٹی سی تھی جب میرے ماں باپ مر گئے تھے، تو میں اس جنگل میں اب اپنا گھونسلہ بنانا چاہتی ہوں، اسی سلسلے میں تنکے ڈھونڈ رہی تھی۔ اچھا، تو کیا تم گھونسلہ خود بناؤ گی؟ ہاں نا، جب سے میرے ماں باپ کی ڈیتھ ہوئی ہے تب سے میں اپنا سارا کام خود ہی کرتی ہوں، دانا بھی خود ہی ڈھونڈتی ہوں اور اپنے لیے گھونسلہ بھی بنانا پکا سیکھا ہوا ہے میں نے۔ اچھا، تم مجھے بہت اچھی لگی ہو۔ میری ماں میرے لیے کوئی اچھی کوی ڈھونڈ رہی ہے، تو کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گی؟ اچھے تو تم بھی مجھے بہت لگے ہو، لیکن میں ابھی تک اپنا گھونسلہ بنانے کی تیاری کر رہی ہوں، اور کیا تمہاری ماں مجھے پسند کرے گی؟ ارے ماں میری ہر بات مانتی ہے، میں اپنی ماں کو تمہارے لیے منا لوں گا۔ پھر ککو اس کوی کو لے کر اپنی نانو کے گھر آ جاتا ہے۔ ماں یہ دیکھیے، مجھے ندی پر ایک کوی ملی ہے، یہ بہت اچھی ہے اور ماں میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، کہاں سے ہو بھئی تم اور کیا نام ہے تمہارا؟ آنٹی جی، میرا نام چمکیلو ہے اور میں دوسرے جنگل سے ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں بہت چھوٹی سی تھی جب میرے ماں باپ مر گئے تھے، میں اس جنگل میں اپنے گھونسلے کے لیے تنکے ڈھونڈ رہی تھی تو آپ کے بیٹے سے ملاقات ہو گئی۔ اچھا، کیا گھونسلہ بنانا آتا ہے تمہیں؟ جی آنٹی، میں اپنا سارا کام خود ہی کرتی ہوں اور اپنے لیے گھونسلہ بھی خود ہی بناتی ہوں، مجھے پکا گھونسلہ بہت اچھے سے بنانا آتا ہے۔ اچھا، تو کیا دانا ڈھونڈ لیتی ہو؟ جی آنٹی، میں اپنے لیے دانا بھی خود ہی ڈھونڈتی ہوں۔ ماں تمہاری کیا صلاح ہے؟ ککو کا پاپا تو اس کی طرح نکما ہی ہے،
कुक्कू भी अपने पाप की तरह कोई काम नहीं करता। तुम क्या कहती हो? मैं तो कहती हूँ कि ये काम बहुत करती है, इसे अपने बेटे के साथ ब्याह लूं। हाँ बेटी, ये बच्ची बहुत अच्छी है, तुम इसको कुक्कू के साथ ब्याह कर घर ले जाओ, ये बहुत अच्छा घर बनाएगी। फिर क्या था, शर्मीलो कवि चमकीलो कवि को अपनी बहू बना लेती है। चलो भाई बेटा, तुम आज से मेरी बहू हुई और चलो अब हमारे जंगल में। और फिर ऐसे शर्मीलो कवि चमकीलो को अपने बेटे के साथ लेकर अपने घर की तरफ आ जाती है। और ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम को कालू कौवा जब घर आता है तो वो पूछता है, शर्मीलो, ये कौन है? कालू, ये तुम्हारी बहू है, इसे कुक्कू ने पसंद किया है, इसे पक्का घोंसला भी बनाना आता है और दाना भी बहुत अच्छे से ढूंढ लेती है। अच्छा। और फिर ऐसे वो सब बातें करते करते सो जाते हैं। अगले ही दिन सुबह सुबह शर्मीलो कवि चमकीलो से कहती है, चलो बेटा जाओ, दाना ढूंढ कर लाओ। कुक्कू को तो अभी दाना ढूंढना नहीं आता और तुम्हारे सुसर जी भी अभी सो रहे हैं। अरे आंटी जी, अभी तो मैं इस जंगल में नई हूँ और मुझे तो रास्तों का भी सही से नहीं पता। कम से कम 1-2 दिन के बाद ही मुझे रास्तों का सही से पता चलेगा कि किस रास्ते से जाकर दाना ढूंढना है। तब तक तो मैं दाना नहीं ढूंढ पाऊंगी ना। और फिर शर्मीलो कभी खामोश हो जाती है। और फिर ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। वक्त के साथ साथ चमकीलो कवि सारे काम सीख गई, जंगल के सारे रास्तों से आगाह हो गई कि कैसे किस रास्ते पर जाकर दाना ढूंढना है। अब वो रोजाना सुबह से शाम तक दाना ढूंढती और शाम को अपने घर वापस आ जाती। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और फिर एक दिन चमकीलो कवि अपनी सास शर्मीलो कवि से कहती है, माँ जी, एक खुशखबरी है, मेरा अंडा होने वाला है। अच्छा। यह सुनकर शर्मीलो कवि बहुत खुश हो जाती है। चलो बेटा, मेरी दुआ है कि तुम्हारे अंडे से बेटा ही निकले, मुझे बेटे बहुत पसंद हैं। अरे माँ, इसमें मेरा तो कोई वो नहीं है ना, बस जो भी अंडे से निकलेगा मैं तो उसे प्यार ही करूंगी ना, चाहे वो बेटी हो या बेटा। फिर क्या था, वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और कुछ दिनों के बाद शर्मीलो कवि की बहू चमकीलो कवि एक अंडा देती है। सब बहुत खुश हो जाते हैं और सबको यही इंतजार था कि कब उस अंडे से बच्चा बाहर आ जाए। फिर कुछ दिनों के बाद चमकीलो कवि के अंडे से बेटी निकलती है, जिसे देखकर शर्मीलो कवि बहुत ज्यादा आग बगोला हो जाती है और बजाय खुश होने के बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। उसका बेटा कुक्कू भी बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता था कि माँ कभी भी उसकी बेटी को तस्लीम नहीं करेगी। फिर क्या था, शर्मीलो कवि बहुत गुस्से में आकर चमकीलो को बहुत बुरा भला कहती है, चलो भाई, अब बन गई तुम बेटी की माँ, जाओ और दाना ढूंढ कर लाओ। लेकिन माँ, आज ही। हाँ, मैं कह रही हूँ कि दाना ढूंढ कर लाओ। जैसे ही चमकीलो दाना ढूंढने जाती है और कुक्कू भी उसके साथ ही चला जाता है, तो शर्मीलो को जरा रहम नहीं आता और वो फौरन से अपनी पोती को उठाकर नदी में फेंक देती है। चमकीलो और कुक्कू सुबह से शाम तक दाना ढूंढते हैं और शाम को जब वापस लौटते हैं तो घोंसले में अपनी बेटी को ना पाकर बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। माँ, हमारी बेटी कहाँ है? पता नहीं बेटा, मैं तो टूनी चिड़िया के घोंसले की तरफ गई थी, पीछे से न जाने किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया शायद और उसे उठाकर ले गया, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। चमकीलो कवि और कुक्कू सब समझ जाते हैं कि उनकी माँ ने उनकी बेटी को मार दिया है। फिर क्या था, शर्मीलो कवि का बेटा कुक्कू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, हम जा रहे हैं ये जंगल छोड़कर, दूसरे जंगल में अपना घोंसला बनाएंगे और वहीं पर रहेंगे। ठीक है जाओ, मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और फिर ऐसे कुक्कू और चमकीलो वहां से चले जाते हैं और रात के अंधेरे में जाकर एक दरख्त के ऊपर बैठ जाते हैं कि तभी वहां पर स्वीटी चिड़िया आ जाती है और उनसे पूछती है, अरे बेटा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? और फिर शर्मीलो कवि का बेटा कुक्कू स्वीटी चिड़िया को सारी बात बता देता है कि कैसे शर्मीलो कवि ने
ان کی بیٹی کو مار دیا ہے۔ ارے یہ تو بہت برا کیا شرمیلوں نے، شرمیلوں کبھی نہیں سدھرے گی۔ بیٹا اب رات کافی گہری ہو چکی ہے اور اتنی رات میں اس درخت پر بیٹھنا بہت خطرناک ہے۔ تم آج کی رات میرے گھونسلے میں گزار لو اور صبح ہوتے ہی اپنا نیا گھونسلہ بنا لینا۔ پھر سویٹی چڑیا ککو اور چمکیلوں کو اپنے گھونسلے میں لے جاتی ہے، اور جیسے ہی رات گہری ہو جاتی ہے تو آسمان پر بہت گہرے بادل چھا جاتے ہیں اور بہت تیز بارش شروع ہو جاتی ہے، اور آسمان پر بہت تیز بجلی چمکتی ہے جو سیدھا شرمیلوں اور کالو کوے کے گھر پر گرتی ہے اور ان کا پورا درخت گھونسلے سمیت جل جاتا ہے۔ کالو کوا اور شرمیلوں کوی گھونسلے سے نیچے گر جاتے ہیں، ان کے پنکھ جل جاتے ہیں اور ان کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ رو رہے تھے۔ اگلے ہی دن ککو اور چمکیلو اپنا نیا گھونسلہ بنا لیتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو خبر ملتی ہے کہ کالو کوا اور شرمیلو کوی بہت زیادہ دکھ میں ہیں اور ان کا گھونسلہ بھی جل گیا ہے، تو وہ فوراً سے کالو کوے اور شرمیلو کوی کو اپنے گھونسلے میں لے جاتے ہیں۔ ماں مجھے معاف کر دیجیے گا، شاید میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا۔ نہیں بیٹا، غلط تو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، جس کی سزا مجھے قدرت نے دے دی ہے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ماں آپ کو پتا ہے یہ گھونسلہ بھی میں نے ہی بنایا ہے، ککو کو تو کوئی گھونسلہ بنانا نہیں آتا اور نہ ہی دانا ڈھونڈنا آتا ہے، تو پھر آپ نے کیوں میری بیٹی کو مار دیا؟ وہ بھی تو میری طرح محنت کر سکتی تھی نا۔ اور یہ سن کر شرمیلو کوی بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے، اور پھر اس دن سے کالو کوا، شرمیلو، ککو اور چمکیلو ایک ہی گھونسلے میں مل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔